عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ ایک مہینے سے مقام صحابہ اور شان صحابہ پر علماء کرام کے بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران مجھے چھٹی مرتبہ گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اسی سلسلے میں مرکز تحفظ اسلام ہند کے زیر اہتمام آج کی یہ آن لائن کانفرنس ہو رہی ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، صحابہ کی محبت، ان کا احترام، ان کی اطاعت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ آخرت کی نجات کا دار و مدار ایمان کی سلامتی اور دین کی درستگی پر ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلامی عقائد کو معتبر علماء سے جاننے کی، معلوم کرنے کی اور سیکھنے کی کوشش کرے، اور پھر ان کے مطابق اپنا اعتقاد بنائے اور مرتے دم تک اسی پر قائم و دائم رہے۔ پھر جس طرح ہم اسلامی عقائد کو جاننے کی کوشش کریں، اسی طرح ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کن چیزوں سے اسلامی عقائد متاثر ہوتے ہیں، ایمان کن چیزوں سے خراب ہو جاتا ہے، دین کون سے اعمال سے، کون سی گفتگو سے اور کون سے بول سے برباد ہو جاتا ہے، ان کو بھی معلوم کرنے کی فکر کریں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور خوب لکھا ہے۔ حضرت تھانوی کا یہ ملفوظ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، خاص طور سے آج کا جو فتنوں کا دور ہے، اس پرفتن دور میں، الحاد، دہریت اور زندقہ کے زمانے میں اور بھی زیادہ اہمیت کے ساتھ یہ ملفوظ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ بلکہ اگر موقع ہو تو کاغذ پہ لکھ کے کہیں لٹکا دیں، تختی پر لکھ کر کے کہیں آویزہ کر دیں۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ جس طرح مسلمان فرائض وضو کے ساتھ نواقض وضو جانتا ہے، اسی طرح موجبات ایمان کے ساتھ نواقض ایمان بھی جاننے کی کوشش کرے، اور علماء کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ ایمان کس چیز سے فاسد ہو جاتا ہے، کس چیز سے خراب ہو جاتا ہے، اور کس چیز سے کمزور و برباد ہو جاتا ہے۔ زبردست بات فرمائی۔ فرائض وضو، ہم جانتے ہیں کہ وضو میں کوہنیوں تک ہاتھ دھونا یہ فرض ہے، مسح کرنا چوتھائی حصے کا یہ فرض ہے، چہرہ دھونا یہ فرض ہے، پاؤں دھونا یہ فرض ہے۔ یہ فرائض وضو ہم جانتے ہیں۔ اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، عبادت بھی مقبول نہیں ہوگی۔ تو وضو کے وجود کے لیے، وضو کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اعضاء ہمارے پاک ہوں اور ہم ان کو دھلیں۔
اور یہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ اگر خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ اگر ریاح خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب پخانے کی ضرورت ہو اور آدمی اس سے فراغت حاصل کرے تو باوضو آدمی ہو تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو جیسے ہم موجبات وضو، فرائض وضو جانتے ہیں اور اس کے ساتھ نواقض وضو سے واقف ہیں، اسی طرح ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ایمان کے موجبات کیا ہیں، پھر ایمان کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو بھی جاننا ضروری ہے۔ عمل سے زیادہ ایمان و عقیدے کی درستگی پر زور دینا چاہیے آج کے اس دور میں، کیونکہ ایمان کا مقام عمل سے پہلے ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ صحابہ کرام ایمان کا حصہ ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، بلکہ علامہ ذہبی نے اسے کفر تک قرار دیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ صحابہ کی بدگوئی کرنا، ان پر طعن کرنا اگر ان چیزوں میں سے ہے جو دلائل قطعیہ کے مخالف ہیں تو یہ کفر ہے۔ جیسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اگر کوئی تہمت لگاتا ہے تو یہ تہمت لگانا کفر ہے، اور اگر ایسے امور میں نہ ہو تو وہ بدعت و گناہ ہے۔ اب صحابہ کو داغدار کرنے کی کوشش، انہیں طاغی اور باغی کہنے کی جرأت، یہ ایسی خطرناک روش ہے کہ آدمی یہیں تک نہیں رکتا بلکہ آگے جا کر ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ابھی اس دوران 10 روز پہلے بعض جگہوں سے یہ خبر آئی کہ بعض صحابہ کی وجہ سے ایک شخص مذہب اسلام ہی سے نکل گیا، نعوذ باللہ۔ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور۔ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے جس سے اپنے ایمان کی حفاظت ہو، فتنوں سے حفاظت ہو۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ہم صحابہ سے بے پناہ محبت کا اظہار یوں ہی نہیں کرتے بلکہ پوری بصیرت کے ساتھ کہتے ہیں، پورے یقین وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث ان کی مدح و تعریف سے بھرا پڑا ہے۔ صحبت نبوی کی برکت سے، مجلس نبوی میں فرشتوں کی آمد و رفت سے، اور ان کے دور میں وحی الہی کے نزول سے اور قرآن پاک کے آسمان سے نازل ہونے کے اثرات سے صحابہ کے دل ایسے روشن اور منور ہو گئے تھے کہ گویا اسی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اور یہ کیفیت، یہ کوئی معمولی کیفیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی محبت بھی اللہ کے لیے تھی اور ان کا اختلاف بھی دین کے لیے تھا۔ اگر نزاع بھی پیش آیا، اختلاف بھی رونما ہوا تو یہ اختلاف نفسانیت پر مبنی نہیں تھا، دین کے لیے تھا، اللہ کی رضامندی کے لیے تھا، بدنیتی کا شائبہ تک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ساری زندگی سجدے میں پڑھ کر زندگی گزارنے والے بھی وہ درجے نہیں پا سکتے جو چند منٹ کی صحبت سے صحابہ نے پا لیے، کیونکہ جس طرح آدمی نماز پڑھنے سے نمازی بنتا ہے، ذکر کرنے سے ذاکر بنتا ہے، حفظ کرنے سے حافظ بنتا ہے، علم حاصل کرنے سے عالم بنتا ہے، حج کرنے سے حاجی بنتا ہے، اسی طرح صحبت نبوی سے صحابی بنتا ہے۔ آج قرآن موجود ہے، حفظ کر کے حافظ قرآن ہو سکتے ہیں، اس کا علم حاصل کر کے لوگ عالم ہو سکتے ہیں، کعبہ شریف موجود ہے، اس کا حج کر کے حاجی ہو سکتے ہیں، نماز کا حکم موجود ہے، نماز پڑھ کر نمازی بن سکتے ہیں، ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، عمل کر کے ولی بن سکتے ہیں۔ لیکن خاتم الانبیاء کی وہ ذات گرامی آنکھوں کے سامنے آج موجود نہیں ہے جس کی صحبت سے صحابیت کا مقام ملا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کی پرتاثیر صحبت سے صحابہ کے دل، سینے صاف ہو جایا کرتے تھے،
پھر وہ بھی دوسروں کے لیے اثر انگیزی کا مقام رکھتے تھے۔ یہی وہ صحابہ ہیں جو پہلے بدو اور گنوار کہے جاتے تھے، بد تہذیب اور اجڈ کہے جاتے تھے، میگنیوں میں کھیلنے والے اور چرواہے کہے جاتے تھے، مگر نبی کی تربیت نے ان میں انقلاب برپا کر دیا اور دوسروں کے لیے ہادی و رہبر بنا دیا۔ خاتم الانبیاء ہدایت کے آفتاب تھے تو صحابہ کرام اس آفتاب ہدایت کے ستارے تھے۔ رحمت عالم نے خود فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار سے ان اختلافات کے متعلق پوچھا، سوال کیا جو میرے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد میرے صحابہ میں رونما ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے وحی بھیجی، فرمایا کہ اے محمد، میرے نزدیک آپ کے اصحاب آسمان کے ستاروں کا حکم رکھتے ہیں، مگر بعض ستارے دوسروں سے زیادہ روشن ہیں، لیکن ہر ایک ستارہ روشنی بکھیر رہا ہے، بس جس کسی نے ان کے اختلافی مسائل پر عمل کیا وہ میرے نزدیک راہ ہدایت پر ہے۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کی تعریف نبی کی تعریف ہے اور صحابہ کی تنقیص یہ نبی کی تنقیص ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کی محبت اپنے دلوں میں بسانا چاہیے، ان کی اطاعت کی کوشش کرنی چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنے کو نجات کا ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ اور جو اختلافات ہوئے یہ اختلافات نیک نیتی کے ساتھ ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سامنے رکھتے ہوئے ہوئے۔ ان اختلافات کو سامنے رکھ کر کے بدگمانی قائم نہیں کی جا سکتی۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین۔ متقی اور پارسا بہشت میں ہوں گے، بہشت کے چشموں میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ان کے سینوں میں اگر کھوٹ ہوگا، رنجش ہوگی تو ہم اسے نکال کے باہر کر دیں گے۔ یہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے اور مسحریوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ قرآن پاک کی آیت ہے جس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، اس حقیقت کا اعلان ہو رہا ہے کہ جو متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں، اگر آپس میں رنجش ہو جائے، اگر آپس میں کچھ اختلاف رونما ہو جائے تو یہ اختلاف ان کے تقوی کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا، ان کے تقوی ان کی پرہیزگاری کے منافی نہیں ہوتا، نہ جنت میں جانے سے یہ اختلاف روک سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ میں اور طلحہ اور زبیر انہی لوگوں میں سے ہوں گے۔ اگر حضرت علی سے محبت ہے، شیر خدا سے اگر تعلق ہے، اور اگر آپ کے سینے میں حضرت علی کا کوئی محبت کا حصہ موجود ہے تو حضرت علی نے یہاں فیصلہ کر دیا ہے۔ اپنے بارے میں بھی کہا، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی کہا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ یہ سب ایسے ہی متقی و پارسا لوگوں میں سے ہوں گے، جنت میں بیٹھ کر کے نظارے کر رہے ہوں گے، سب جنت میں جائیں گے۔ ان کے اختلافات سے تقوی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ اجتہادی اختلاف تھا۔ ان کی صلح بھی حق کے لیے تھی اور ان کی لڑائی بھی حق کے لیے اور دین کے لیے تھی۔ ایک گروہ نے اجتہاد پہ عمل کیا اور درست اجتہاد کیا تو ظاہر ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈبل ثواب ہے،
اور اگر اجتہاد میں خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو مجرم وہ بھی نہیں ہے، گرفت اس کی بھی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ اس کی بھی نہیں ہے، اجر اس کو دیا جائے گا۔ جب ان کی معافی کا اعلان خداوند قدوس نے کر دیا، ان سے راضی ہونے کا اعلان اللہ رب العزت نے فرما دیا، اور ان کو اجر ملنے کا تمغہ ہمارے نبی نے دے دیا کہ یہ اجتہاد کرنے والے اور اجتہاد پہ درستگی کو پانے والے 2 ثواب کے مستحق ہوں گے، اور اگر خطا کو پہنچ گئے تو 1 اجر کہیں نہیں گیا۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں زبان درازی سے گریز کرنا چاہیے۔ صحابہ کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں، انہیں چھوٹی سی مخلوق سے سبق لینا چاہیے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں سے کہنے لگی کہ اپنے سوراخوں میں گھس چلو، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر نہ جانتے ہوئے بے خبری میں ہم کو کچل نہ دے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ کہ جب سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کے ایک میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا کہ اپنے اپنے سوراخوں میں جا گھسو، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے۔ امام فخر الدین رازی کا نام آپ نے سنا ہوگا، زبردست تعلیم۔ اقبال مرحوم نے جن کے بارے میں، جن کی کتاب کے بارے میں کہا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ یہ امام فخر الدین رازی جو راز کی بات کہتے ہیں، جو بہت پتے کی بات فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے، عجیب و غریب استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی چیونٹی آج کل کے رافضی سے زیادہ عقل مند تھی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ سوراخوں میں گھس چلو، کہیں پیغمبر خدا کا لشکر یعنی ان کے اصحاب نادانستہ روند نہ ڈالیں۔ تو چیونٹی کے نزدیک یہ بات محال تھی، دشوار تھی کہ اللہ کے نبی کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ کسی پر عمدن ظلم کرتے ہیں، اس کی سمجھ سے بالا تر تھی یہ بات۔ لیکن آج کل کے رافضی کہتے ہیں کہ سید الانبیاء کے صحابہ نے، خاتم الانبیاء کے اصحاب نے جان بوجھ کر قصد و ارادے کے ساتھ حضرت علی کا حق پائمال کیا اور اہل بیت پیغمبر پر صریح ظلم کیا، لیکن وہ اتنا نہیں سمجھ سکے کہ پیغمبر کے اصحاب کا ظلم پر متفق ہو جانا یہ بالکل محال اور ناممکن ہے۔ صحابہ کرام نے اجتماع کیا، اس مسئلے پر اتفاق کیا، خیر ہی خیر ہے، اس میں کہیں دور دور تک غلطی کا شائبہ نہیں۔ لوگ صحابہ کے اسلام کو اپنے اسلام کے پیمانے سے ناپتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ان کے مخلصانہ سجدوں کو دیکھ کر ان کی تعریف فرمائی ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میں تفصیل میں نہ جا کر اس ٹکڑے کی وضاحت کرتا ہوں۔ تراہم رکعا سجدا، تم انہیں رکوع سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے۔ صحابہ کے رکوع سجدے معمولی نہیں، ان پر خدا کی نظر ہے۔ سجدے بھی قیمتی ہیں اور سجدہ کرنے والے بھی قیمتی ہیں۔ اوروں کے سجدوں کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، لیکن صحابہ کے سجدوں کی گواہی اللہ نے دے دی ہے۔ قرآن میں ان کے سجدوں کا ذکر کر دیا ہے، ان کے سجدوں کے طریقے کو ذکر کر دیا ہے۔ آپ سجدہ کریں گے تو گواہی مسجد دے گی، آپ سجدہ کریں گے تو گواہی مصلی دے گا،
آپ سجدہ کریں گے تو گواہی آپ کے ساتھی دیں گے، آپ کے دوست و احباب دیں گے، آپ کے رشتہ دار دیں گے، لیکن قربان جاؤں صحابہ کرام کی رفعت و بلندی پر ان کے سجدوں کی گواہی عرش والا دے گا، ان کے سجدوں کی گواہی نبی آخر الزماں دیں گے۔ جس قدر سجدہ بلند ہے اسی قدر گواہی بلند ہے۔ اوروں کے سجدوں پر اقبال مرحوم کی نظر پڑی تو بے اختیار پکار اٹھے، تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے یہ آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ لیکن یہی اقبال جب صحابہ کے سجدوں پر نظر ڈالتے ہیں اور قرآن پاک کی یہ آیت سامنے ہوتی ہے تراہم رکعن سجدا، تو اچھل پڑتے ہیں اور کود کر یوں کہتے ہیں کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ ایک سجدہ جو دل کی صفائی سے کیا جائے وہ 1000 سجدوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام بخشے بخشائے ہیں، ان سے اگر خطا بھی ہوئی ہے، غلطی بھی ہوئی ہے، تو اللہ نے اس غلطی کو معاف کر دیا ہے اور خطا کی معافی کا دنیا ہی میں اعلان کر دیا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھتے چلیں، صحابہ کرام محفوظ ہیں اور صحابہ کرام عادل ہیں۔ محفوظ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ لفظ ہم سنتے ہیں، یہ لفظ بار بار پڑھتے ہیں، لیکن اس کا معنی سمجھنا چاہیے تاکہ کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے سکے۔ محفوظ ہونے کا یہ معنی ہے کہ صحابہ کرام سے بشریت کے وجہ سے غلطی ہو سکتی ہے، صحابہ کرام سے، بعض صحابہ سے انسان ہونے کے ناطے، انسانی تقاضے کے پیش نظر خطا ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی ان کی معافی کا اعلان کر دیا ہے، اور آخرت میں گناہ پر جو سزا ملنے والی تھی اس سزا کو معاف کر دیا ہے، گویا کہ سزا سے محفوظ فرمانے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام کے محفوظ ہونے کا مطلب، کہ انبیاء کی طرح صحابہ معصوم تو نہیں ہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، نہیں، صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، وہ معصوم نہیں ہیں انبیاء کی طرح، لیکن محفوظ ہیں۔ جب اللہ نے محفوظ کر دیا ہے تو ہم اپنی زبان کو محفوظ کیوں نہ رکھیں؟ ان کی بدگوئی کر کے اپنی زبان کو ملوث گندا کیوں کریں؟ اگر کوئی گندا کرتا ہے تو اپنی زبان کو خراب کرتا ہے، اپنے ایمان کو خراب کرتا ہے، اپنے دین کو خراب کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے تمام کے تمام صحابہ کے جنتی ہونے کی خبر دے دی ہے۔ A to Z، الف سے لے کر کے یا تک جتنے بھی صحابہ ہیں، چاہے وہ بڑے درجے کے صحابی ہوں، چاہے وہ چھوٹے درجے کے صحابی ہوں، تمام کے تمام صحابہ کرام کے لیے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ حسنہ جہنم سے دور ہونے کا نام ہے، جنت میں داخل ہونے کا نام ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن پاک کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، یہاں فرمایا گیا کہ اللہ نے جن کے لیے حسنہ کا وعدہ کر رکھا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ تو حسنہ کا وعدہ صحابہ کرام کے بارے میں ہوا تو یہ صحابہ جہنم سے دور ہوں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ آیت کریمہ جب میں نے پڑھی اور اس کا مضمون جب سامنے آیا اور غور و فکر کرنے لگا تو اس کا جو اگلا ٹکڑا ہے جس پر آیت ختم ہوتی ہے اس کو پڑھ کر کے مسرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ کو معلوم ہے اور جو بھی واقف کار ہے قرآن پاک کے اسلوب سے جو واقف ہے،
قرآن پاک کے انداز بیاں کو جو جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ قرآن پاک میں جس آیت کریمہ میں جو مضمون بیان کیا جاتا ہے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اس مضمون کے مطابق اللہ کے جو صفاتی نام ہیں وہ نام ذکر کیے جاتے ہیں، اسماء حسنہ ہیں وہ اسماء حسنہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو وہ اللہ کے جو صفاتی نام ہوتے ہیں، اسماء حسنہ ہوتے ہیں، وہ مضمون کی دلیل ہوا کرتے ہیں۔ ایک دعویٰ ہوتا ہے مضمون کے اندر، اس دعوے کی دلیل وہ صفاتی نام ہوتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر، کہ اللہ نے سب سے جنت کا حسنہ کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تیری حکمت پہ قربان جاؤ کہ کس طرح دشمنان صحابہ کا تو نے رد کر دیا ہے، زبان چلانے والوں کی زبان پر تالے لگا دیے ہیں۔ صاف صاف فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ آگے چل کر صحابہ کرام میں اختلافات ظاہر ہوں گے، اختلافات پیش آئیں گے، لڑائیاں ہوں گی، جنگ جمل ہوگی، جنگ صفین ہوگی، ایک طرف حضرت علی ہوں گے، ایک طرف ام المومنین حضرت عائشہ ہوں گی، ایک طرف حضرت علی ہوں گے، ایک طرف حضرت زبیر حضرت طلحہ ہوں گے، ایک طرف حضرت علی ہوں گے، ایک طرف حضرت امیر معاویہ ہوں گے۔ اللہ جو دلوں کا رازدار ہے، جو رگ رگ سے واقف ہے، جو انسان کے بھید کو جانتا ہے، اس کے لیے ماضی مستقبل کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے صحابہ کے جنتی ہونے کا اعلان کیا، تو یہ سب معلوم تھا کہ آگے چل کر کے آپس میں رنجشیں ہوں گی۔ ان سب کے باوجود اللہ نے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا تاکہ کوئی شخص صحابہ کی تنقیص نہ کر سکے، ان اختلافات کو سامنے رکھ کر کے صحابہ پر زبان درازی نہ کر سکے۔ جب اللہ نے سب کچھ جانتے ہوئے ان کو معاف کر دیا ہے تو پھر کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرے۔ صحابہ کرام محفوظ ہیں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے اور آخرت میں ان پکڑ سے بچا دیا ہے۔ خاتم الانبیاء ہدایت کے آفتاب تھے، تو صحابہ اس آفتاب ہدایت کے ستارے تھے۔ چنانچہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار سے ان اختلافات کے متعلق پوچھا، سوال کیا جو میرے وصال کے بعد، میرے پردہ فرما جانے کے بعد، میرے انتقال کے بعد صحابہ میں اختلافات رونما ہوں گے۔ تو اللہ نے مجھے وحی بھیجی، اللہ نے فرمایا کہ اے محمد، میرے نزدیک آپ کے اصحاب آسمان کے ستاروں کا حکم رکھتے ہیں، مگر بعض ستارے دوسروں سے زیادہ روشن ہیں، لیکن ہر ایک ستارہ روشنی بکھیر رہا ہے۔ لہذا جس کسی نے ان کے اختلافات میں اور ان کے لڑائیوں والے مسئلے میں جس پر بھی عمل کیا، وہ میرے نزدیک راہ ہدایت پر ہے۔ اب یہ وضاحتیں ہوتے ہوئے، قرآن پاک کی یہ آیات ہوتے ہوئے، کبھی بھی یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی صحابی کی تنقیص کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صحابہ ان اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کو خیر سے یاد کرتے تھے اور دوسروں کو بھی یہی نصیحت کیا کرتے تھے کہ خیر و بھلائی سے ہی یاد کریں۔ خود سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو سنا کہ وہ اہل جمل یا اہل صفین کے متعلق غیر معقول اور نامناسب بات کر رہا ہے، تو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا لا تقولوا الا خیرا، کہ ان کے بارے میں بھلائی کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ زیادتی ہماری طرف سے ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ زیادتی ان کی طرف سے ہے،
اس لیے ہم ان سے لڑائی کر رہے ہیں۔ اس لیے عافیت اور سلامتی کی راہ یہی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے عقیدت محبت رکھی جائے اور ان کے آپس کے جو اختلافات ہیں اللہ کے حوالے کیا جائے۔ جب اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہے، ان کو محفوظ فرما دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیت کی خوشخبری سنائی کہ صحابیت اونچا مقام ہے، اس مقام تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، تو پھر ہمارے اوپر بھی یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا احترام کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو، ہر کلمہ گو کو صحابہ کرام کے عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔